یہ جو بڑی راتیں ہیں یہ گناہ گاروں کے لیے گویا ایک موقع ہوتی ہیں، ایک غنیمت ہوتی ہیں، نیکوکاروں کے لیے تو ہر رات ہی شب برات ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بڑے دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک روزہ نہیں رکھو، روزے رکھنے تو 2 رکھو، تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ کیا ایک روزہ ہے مانا جائے گا؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان، طلحہ عثمان کے ساتھ۔ ماہ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں، اور چونکہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے خوب بھلائی پھیلتی ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا۔ 15ویں شعبان کی رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے بری اور پاک و صاف کرتا ہے، یعنی مغفرت چاہنے والوں کی بے انتہا مغفرت فرماتا ہے، جیسا کہ بہت سی احادیث میں آیا ہے۔ آج ہم اس حوالے سے آپ کے بھیجے گئے تمام سوالات کے جواب مولانا صاحب سے کرنے آئے۔ میرے ساتھ موجود ہے حضرت علامہ حافظ بلال قادری۔ یہ ایک بہترین اسکالر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک خوبصورت نعت خواں بھی ہے۔ ہم اسے جانتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں بلال بھائی؟ اللہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے آپ کی۔ الحمدللہ۔ بلال بھائی یہ بتائیں کہ شب برات کی حقیقت شب برات اب انشاءاللہ 15 شعبان بڑی رات آ رہی ہے، تو یہ جو شب برات ہے بیسیکلی یہ براءت ہے، لوگ اس کو بارات پڑھتے ہیں، تو یہاں میں تھوڑا سا لفظی بھی بتاؤں کہ براءت بمعنی آزادی، بیزاری بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ براءت کسی چیز سے براءت کا اعلان کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا۔ شب براءت یعنی گناہوں سے بیزاری کا اظہار کرنے والی رات، شب براءت یعنی آزادی کی رات، تو یہ ہے شب برات۔ شب برات ایکچولی ہے کیا؟ شب براءت لیلۃ مبارکہ، براءت میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک میں ہے، سورہ دخان پہلی آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ تو لیلۃ مبارکہ، اس لیلۃ مبارکہ کا جو ذکر قرآن پاک میں آیا، اس سے بہت سی تفاسیر ہیں، بڑی بڑی تفاسیر ہم اٹھا کر دیکھیں۔ تفسیر روح المعانی ہو گئی علامہ محمود آلوسی، اس کے علاوہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، تفسیر ساوی، اور بہت سی بے شمار بڑی بڑی جو تفاسیر ہیں، اس میں جب ہم اس آیت کے تحت مطالعہ کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان تمام تفاسیر میں لکھا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ جو لیلۃ مبارکہ ہے اس سے مراد شب براءت یعنی برات والی رات، یعنی 15 شعبان والی رات ہے۔ بلکہ تفسیر ساوی میں تو آگے بھی کچھ لکھا گیا ہے کہ بھئی اس رات کے مزید 4 نام ہیں، یہ رحمت بھی ہے، یہ برکت بھی ہے، یہ براءت بھی ہے، یہ سق بھی ہے، یعنی بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے تفاسیر میں۔ اور اس کے حوالے سے متعدد احادیث طیبہ بھی ملتی ہیں کہ جیسے حضرت اکرمہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، اور کئی صحابہ اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت سے مراد شب برات ہی ہے۔ اس رات میں لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر کھانا تقسیم کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بتائیں کیا کہ یہ چیز دیکھیں سیاح کی بڑی کتابیں ہیں، سیاہ ستہ میں جو 6 کتابیں حدیث شریف کی مانی جاتی ہیں، اور ہر طبقہ فکر کا شخص ان کتابوں کو بڑی اہمیت اور بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ابن ماجہ میں باقاعدہ میں آپ کو بتاؤں، باب ما جاء فی لیلۃ النصف شعبان المعظم، اس عنوان سے پورا ایک چیپٹر باندھا گیا، اور اس چیپٹر میں متعدد مستقل مسلسل احادیث طیبہ شب برات کی فضیلت میں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں برکت کے لیے سناؤں بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی رات میں قیام کرو، 15 شعبان کی رات میں قیام کرو، اور 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھو۔ اور اسی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ یہ رات ایسی ہے کہ غروب آفتاب ہوتے ہی صبح صادق تک ندا دی جاتی ہے، رحمت باری جو ہے تعالیٰ جو ہے وہ ندا دے رہی ہوتی ہے، رحمت خداوندی پکار رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ کو پورا کیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا کہ اسے بخشش کی بھیک دی جائے، ہے کوئی جو ہے وہ رزق کا طلبگار کہ اسے رزق عطا کیا جائے، یعنی اس طرح کے مختلف جملے رحمت خداوندی سے باقاعدہ ندا دی جاتی ہے۔ اور یہ پوری حدیث پاک ہے، بڑی طویل حدیث پاک ہے، اور اس طرح کی بہت سی حدیث طیبہ آپ کو اس باب میں ملیں گی۔ اس رات میں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کن کن چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جب طے ہو گیا کہ شب برات بڑی رات ہے، مبارک رات ہے، عبادت کرنے کی رات ہے، تو ہر وہ کام کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اب ویسے تو عام طور پر ہم ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں گے ہی، لیکن ان راتوں میں، بڑی راتوں میں خاص طور سے اس کا اہتمام ہوگا کہ جو وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو روزہ رکھیں گے، اگرچہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب پائیں گے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا ایک اپنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور یہاں کلیئر کروں
کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی رات عبادت کی ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ جو بڑی راتیں ہیں یہ گناہ گاروں کے لیے گویا ایک موقع ہوتی ہیں، ایک غنیمت ہوتی ہیں. نیکوکاروں کے لیے تو ہر رات ہی شب برات ہے. کچھ احادیث طیبہ آپ ایسی بھی سنیں گے کہ جس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ہر رات ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ندا دیتی ہے. لیکن شب برات میں اور پھر آگے شب قدر آئے گی، تو ان شب قدر، ان خاص راتوں میں یہ اہتمام غروب آفتاب سے ہوتا ہے. اور یہ گناہ گاروں کے لیے ہوتا ہے، وہ بیچارے کہ جو سارا سال گناہ کرتے ہیں، کہ یعنی قدم قدم ہم جیسے گناہ گار ہوتے ہیں، جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن جب یہ راتیں آتی ہیں تو بس بخشش مانگنے کی، جو ہے وہ رزق مانگنے کی، بھلائی مانگنے کی، خیر و برکت مانگنے کی یہ راتیں ہوتی ہیں. حافظ صاحب، جو ہمارے لواحقین ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی عید ہوتی ہے، مردوں کی عید ہوتی ہے، تو لوگ جاتے ہیں وہاں پر، اور جانا چاہیے ہمیں، اور اگر جانا چاہیے تو ہمیں ان کے لیے کیا کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ تو شب برات میں خاص قبرستان جانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کی خاص وجوہات یہ ہیں کہ اب جیسے ساری احادیث طیبہ تو میں نے پیش نہیں کی، تو ایک حدیث پاک آپ کو ایسی بھی ملے گی، حضرت عائشہ اس کی راویہ ہیں کہ بقی شریف میں وہ گئی ہیں رات کے پہر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. کچھ کیٹیگریز جو ہے وہ مینشن کی گئی ہیں کہ ان کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی. وہ ایک سارا طویل سا سلسلہ ہے. ان شارٹ یہ کہ قبرستان جانا یہ اس رات کے حوالے سے خاص ہے، اور اب اس رات میں اہتمام کے ساتھ جایا جاتا ہے. اور صرف اس رات میں نہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کبھی کہیں جاتے ہیں قبرستان تو لوگ جو ہے وہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ جو ایصال ثواب کا اہتمام ہے یہ قرآن و حدیث سے عبارت ہے. قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا. ہم اپنے سابقین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ولی اخواننا الذین، اور ہمارے ان بھائیوں کی سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب پہنچتا ہے، دعائیں ان کے لیے کی جا سکتی ہیں. حدیث شریف میں بھی حضرت سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے لیے باقاعدہ کنواں کھدوایا گیا. طویل ایک سلسلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ جب قبرستان جایا جائے تو اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کے تحائف پیش کیے جائیں. اس سے ان کو انسیت بھی ملتی ہے اور ان کی روح کو بھی اطمینان ملتا ہے، اور ہمارے لیے بھی ذخیرہ ثواب اکٹھا ہوتا ہے. ہمارے مرحومین کے لیے ہمیں کیا خاص ایسا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے کہ ان تک ثواب پہنچے؟ اور یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے گھر بھی آتے ہیں، اس پہ بھی تھوڑا سی روشنی ڈالیں. حدیث پاک میں ہے کہ جمعرات یعنی شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب، اور شب پیر یعنی اتوار اور پیر کی جو درمیانی شب ہے، یہ دونوں جو راتیں ہیں اس میں ایسا ہے کہ حدیث طیبہ میں بتایا گیا کہ اس میں روحیں گھروں تک پہنچتی ہیں، اور اگر ان کو ایصال ثواب پیش کیا جائے تو خوش ہو کر رخصت ہوتی ہیں، اور اگر ایصال ثواب نہ کیا جائے تو بد دعائیں دیتی ہیں، لعنت کرتی ہیں. یہ حدیث پاک میں ملتا ہے. نارملی ہم شب برات ہی میں کیا پورا سال ہی اپنے مرحومین کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ذکر و اذکار، نوافل، خصوصی دعائیں، محفل نعت و مناقب کے نذرانے، اور کسی کو صدقہ کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. کھانا کھلانا، کسی کی دل جوئی کرنا، یہ تمام صدقات میں شامل ہیں، نافلہ صدقہ ہیں. اسی طریقے سے ان کے جو گناہ ہو گئے، نمازیں رہ گئی یا روزے رہ گئے، تو ان کو فدیے کی صورت میں پیش کرنا، یہ بھی ان کے لیے اطمینان روح کا باعث بنتا ہے. تو یہ تمام اہتمام کرنے چاہیے. اور ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، جسے ہم نیاز کا نام دیتے ہیں. اس رات کی ایک اور خاص بات ہے کہ جب مغرب کے بعد جو نماز ہوتی ہے، جو خصوصی نماز ہوتی ہے، اس میں سورہ یاسین سنی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی دیکھیں. اس کی باقاعدہ کوئی احادیث طیبہ سے ہمیں دلیل تو نہیں ملتی، لیکن میں نے آپ کو وہی بات کی نا کہ دیکھیں جو شریعت کے اصول کے مطابق اگر اس کی بیس جائز ہے، بیسک جائز ہے، تو پھر اس ضمن میں آپ کوئی بھی نام دے دیں. ایصال ثواب جائز ہے تو 10واں، چہلم، برسی، سویم یہ بھی جائز ہوگا. نوافل جائز ہیں تو شعبان کے نوافل ہوں، اوابین ہوں، تہجد ہوں، اشراق ہوں، چاشتوں، سب جائز ہوں گے. میں ایک عرصے سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے بر صغیر پاک و ہند میں اور بڑے پیمانے پر. اور مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سالوں میں ایسے دن بھی آئے کہ کئی بڑی مساجد، چونکہ میرا تعلق مسجد سے تو میں بہت سی مساجد سے واقف ہوں، پاؤں رکھنے کی گلیوں میں جگہ نہیں تھی. اتنی تعداد میں لوگ اس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں کہ جو مغرب سے عشاء نوافل کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ نوافل جس طرح پڑھی جاتی ہیں، یہ ہمارے جو عربی مالک ہیں، اسے برے صغیر میں دیکھا گیا ہے کہ اس طرح رش ہوتا ہے، بڑا ہی مسجدوں میں لوگ جوک در جوک آ رہے ہوتے ہیں، جگہیں نہیں ہوتی ہے مسجدوں میں پڑھنے کے لیے. لیکن
عرب ممالک جس طرح ہیں وہاں پر یہ سب نہیں ہوتا؟ اچھا، یہ بھی ایک غلط تاثر لوگوں میں معروف ہو گیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی عرب ممالک میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ عرب ممالک میں میلاد نہیں ہوتا تو ہم میلاد نہیں کریں. یہ خیر اگرچہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں صرف میرا سوال اس بات پر ہے کہ لوگ اس معاملے میں عرب کنٹری کو کیوں فالو کرتے ہیں جبکہ وہ ہمارے لیے قرآن و حدیث کی حیثیت نہیں رکھتے. عرب ممالک میں تو ایسا بہت کچھ ہوتا ہے، اب سنیما گھر کھل گئے، اب کلب کھل گئے، اب کیسینوز کھل گئے. تو کیا ہم یہ دلیل دیں گے لوگوں کو کہ بھئی عرب ممالک میں کیسینوز کھل رہے ہیں تو ہم بھی اپنے یہاں کیسینو کھولیں گے؟ تو ان کا یہ کرنا یہ دلیل نہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ایک اور چیز ہے کہ ہمارے نام اعمال عرش پر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہماری یہ کتاب بند ہوتی ہے تو دوسری کھلتی ہے. تو وہ ہمیں کس طرح سٹارٹ کرنا چاہیے؟ ہمارا جو پہلا دن ہے، جو ہماری کتاب کا پہلا پنہ ہے، اس میں ہم اپنی کون سی ایسی نیکی درج کریں جو ہمارے کام آ سکے؟ آپ نے بڑا اہم سوال کیا. یہ سوال تو میرے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ اس حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں بندوں کے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں. یعنی 15 شعبان کی رات جیسے ہی آئے گی، ہوگا یہ کہ ہمارے پچھلے سال کے نامہ اعمال کے دفتر بند ہو گئے اور اب اگلے سال جو ہم نے کرنا ہے، کس نے حج کرنا ہے، کس نے عمرہ کرنا ہے، کس کے جو ہے وہ نصیب میں کتنا رزق لکھا جا چکا ہے، کون بیمار ہوگا، کون انتقال کر جائے گا، کون لمبی زندگی پائے گا، یہ ساری چیزیں اگرچہ لوح محفوظ پر لکھی جا چکی ہیں لیکن باقاعدہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ یہ لکھ دو، یہ لکھ دو. وہ قرآن پاک میں ہے نا، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، کہ اللہ پاک جس کے لیے جو چاہے جس انداز سے جس طریقے سے ان کے لیے قلم کو ارشاد فرما دے. تو یہ سارے معاملات ہوں گے. تو اس رات میں چونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ دعائیں کیا کرو، بندوں کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے بتایا کہ 14 شعبان کو بھی روزہ رکھتا ہوں، 15 شعبان کو بھی روزہ رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 14 شعبان میرے نامہ اعمال کے دفتر کا آخری دن ہوگا اور 15 شعبان میرے نامہ اعمال کے دفتر کا پہلا دن ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال کا دفتر بند بھی روزے سے ہو اور میرے نامہ اعمال کا دفتر شروع بھی روزے سے ہو. تو یہ انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا. اب اس ضمن میں اور بہت سی عبادات آپ شامل کر سکتے ہیں، بلکہ میری تو خواہش ہے اور میری یہ ترغیب ہے آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم اس رات خوب دعائیں کریں، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں کہ مولا اگر تو نے ہمیں شقی یا بدبخت لکھ دیا ہے تو اس رات کے صدقے ہمیں سعید بنا کر اٹھانا، ہمیں سعادت مندوں میں تحریر فرما دینا، ہمیں توفیق اور سعادت بخشنا کہ ہم تیرے مغفرت یافتہ بندوں میں شامل ہو جائیں. معافی کے میسیج آنے لگ جائیں گے. لوگ زبان سے نہیں مانگ رہے، وہ واٹس ایپ کے ذریعے مانگ رہے ہیں کہ باقاعدہ لوگ پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ ایک فارمیٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے، ایک ان کے پاس مٹیریل ہے، اسی میں وہ رد و بدل کر کے اپنا نام تبدیل کر کے. بلکہ آپ کو ہنسی آئے گی، میں اپنے ویورز کو بتاؤں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاتون کا میسج بھیج دیا اور وہ شخص کے جو مذکر ہے وہ کہہ رہا ہے میں معافی مانگ رہی ہوں. یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ ہمیں چینج کرنا چاہیے. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی معافی مانگنے کے حوالے سے. تو علمان والحفیظ بڑا عجیب سا، میں آج ہی ابھی کچھ دیر پہلے اپنے ساتھیوں سے ذکر کر رہا تھا، میرے پاس ایک میسج آیا، اس میسج کو فیس بک پر باقاعدہ اسپانسر کیا گیا تھا اور لکھا، انہوں نے اپنی تصویر دی ہوئی ہے، تصویر دی ہے، تصویر کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ شب برات معافی کا دن ہے تو میں آپ سب سے معافی کا درخواست گار ہوں. اچھی بات ہے، معافی مانگی، لیکن اسپانسر کروانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ان لوگوں تک بھی پہنچے جن کو وہ جانتے ہی نہیں، تو پھر یہ معافی کیا ہوئی؟ یہ معافی تو نہ ہوئی، یہ تو پبلسٹی ہو گئی. اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہے، پڑوسی سے اس کی بن نہیں رہی، لیکن وہ دنیا سے معافی مانگتا پھر رہا ہے. تو اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. بڑی 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 اچھی بات کہی. یہ ہمارے بیان کا خاص حصہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی معافی مانگ رہے ہیں، آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، جن کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا، وہ آپ سے ناراض ہیں، وہ آپ سے بات تک نہیں کر رہے، اور آپ سب کے ہاتھ پکڑ کر، سب کے ہاتھ چوم کر، پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہے ہیں، یا ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں بھی جب آپ معافی مانگیں گے تو حقوق العباد جب تک بندوں سے نہیں مانگیں گے وہ پورے نہیں ہوتے. اور ماں کا اور باپ کا حق تو کتنا ہوتا ہے، یہ تو ایک مسلمان ہی کیا، ایک انسان ہی جانتا ہے. ایک عام انسان بھی ہو، مسلمان نہ بھی ہو، وہ بھی جانتا ہے کہ ماں باپ کا حق کتنا بڑا ہوتا ہے. تو ہم مسلمان ہو کر ان باتوں کو درگزر کریں. مجھے تو بڑی ہنسی آتی ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے ان باتوں پر کہ لوگ دوسروں سے، بڑے بڑوں سے صرف اپنے پی آر بنانے کے لیے ان سے تعلقات بنا رہے ہوتے ہیں اور معافی نامے کے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے گھر میں ان کا اپنا بوڑھا والد یا بوڑھی والدہ بیٹھی ہوتی ہے، وہ ترس رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے، ہم سے کچھ دو گھڑی باتیں کرے، ہم سے کچھ معافی تلافی، گلے شکوے دور کروائے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں، ہم اپنے دوستوں، یاروں اور دیگر پی آر کے چکروں میں جو ہے وہ در بدر بھٹک رہے ہوتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بڑے دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک روزہ نہیں رکھو، روزے رکھنے تو 2 رکھو.
तो इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि क्या एक रोज़ा है, माना जाएगा? अच्छा, ये सवाल भी बड़ा अच्छा है सिलसिला, आपने जो तवज्जो दिलाई। बाज़ लोगों के जहन में है कि भाई 2 रोज़े रखने, ये जो ख़ास है ना, ये मुहर्रम के रोज़े के साथ है। मुहर्रम का रोज़ा जब आप 10 का रखेंगे तो होता ये था कि यहूदी भी 10 का रोज़ा रखते थे। उसकी वजह ये थी कि उस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौनियों से नजात मिली, तो वो इस शुक्राने के तौर पर यहूदी 10 का रोज़ा रखते थे। तो जब सरकार की बारगाह में अर्ज़ की गई कि या रसूलल्लाह यहूदी भी तो रखते हैं, तो अब चूँकि उनसे मुशाबहत हो रही है, तो सरकार ने फरमाया कि हम उनसे ज़्यादा आशूरे के करीब हैं, हम उनसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं, तो हम 10 का रोज़ा तो रखेंगे, लेकिन उनकी मुशाबहत ना हो इसलिए हम 9 का रोज़ा रखेंगे। तो अब 9 और 10 का रोज़ा आशूरे में रखा जाने लगा। तो अब मारूफ ये हो गया कि जब एक रोज़ा रखेंगे तो साथ में रोज़ा रखना पड़ेगा। तो महराज शरीफ का रोज़ा रखें या मीलाद शरीफ का रोज़ा रखें या शब बारात का रोज़ा रखें, ये पाबंदी नहीं है कि आप दूसरे रोज़े को भी उसके साथ रखें। आप चाहें तो एक रखें, चाहे तो 2 रखें, बल्कि मेरा तो मशवरा है कि 3 रोज़े रखें। क्यों? क्योंकि 14 और 15 का रोज़ा तो जो सरकार की हदीस शरीफ मैंने सुनाई कि भाई मेरा नामा अमाल बंद भी रोज़े से हो और मेरा नामा अमाल शुरू भी रोज़े से हो। साथ में 13 का रोज़ा इसलिए मिला लें कि ये अय्याम 20 के रोज़े, रोशन दिन के रोज़े, 13, 14, 15, हर महीने 13, 14, 15 के रोज़े रखने चाहिए। और इसकी भी हदीस शरीफ में जो है वो हिकमत और फजीलत बयान की गई है। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे हज़रत अल्लामा हाफिज़ बिलाल कादरी। हमने इनसे ढेर सारी गुफ्तगू की शब बारात से लेकर, तो जो भी बहुत सारे सवालात हैं जिन पर तनकीद की जाती थी रोज़े पर और फिर इस इबादत पर कि हमें न्याज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ढेर सारे सवालात हमने इनसे किए। उम्मीद है कि आपको समझ आई हो। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।